السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود ریب راشد اور آپ کا قرآن کے سائنٹیفک معجزے کی ایپیسوڈ 5 میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم سب قرآن کے اندر سورج کے ملکی وے گلیکسی کے گرد اوربٹ کے معجزے کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، گلیکٹک ایئر جو کوسمک ایئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک وقت کی مدت ہے ہمارے سورج کو ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے گرد اوربٹ کا۔ دوستو، گلیکٹک روٹیشن ایک سسٹمیٹک روٹیشن ہوتا ہے ستاروں اور گیس کا کہکشاں کے سینٹر کے گرد۔ یہ روٹیشن سپائرل اور کسی لینٹیکولر کہکشاؤں میں بہت عام ہوتا ہے۔ دوستو، 30 اگست 2020 کو پبلش ہونے والی لائف سائنس نیوز ویب سائٹ کے مطابق ہمارا سورج تقریباً 220 سے 230 ملین ایئرس لگاتا ہے ہمارے ملکی وے گلیکسی کے گرد ایک مرتبہ پورا چکر مکمل کرنے میں۔ دوستو، 6 جون 2016 کو پبلش ہونے والی نیوز ویب سائٹ کے مطابق سورج کے ساتھ یہ زمین بھی تقریباً 230 ملین ایئرس لگاتی ہے ملکی وے گلیکسی کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں۔ ناسا کے مطابق ہمارا سورج اور پورا سولر سسٹم 8,28,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور ایک چکر مکمل کرنے میں 230 ملین ایئرس لگتے ہیں ایک پورا مدار مکمل کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سورج، ہماری زمین اور یہ پورا سولر سسٹم جب آخری دفعہ ملکی وے گلیکسی کے اس جگہ پر تھا تب ٹرائیاسک پیریڈ کا کارنین اور نورین سٹیج چل رہا تھا، یعنی تب ڈائناسورس نے ابھی ہی اس زمین پر چلنا شروع کیا تھا۔ دوستو، 30 جون 2020 کو پبلش ہونے والی فوربس نیوز ویب سائٹ کے مطابق سورج ہماری ملکی وے گلیکسی کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 225 ملین ایئرس لگاتا ہے، اور جب سے سورج پیدا ہوا ہے تب سے 20 ایسے چکر مکمل کر چکا ہے ہماری کہکشاں کے گرد۔ یعنی جب سورج 4.6 ارب سال پہلے پیدا ہوا تھا تب سے لے کر آج تک سورج کی عمر 20 گلیکٹک سال ہے۔ آئیے دوستو، اس فیکٹ کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے 1904 میں شروع ہوا تھا۔ جیکوبس کیپٹائن نامی ایک ڈچ ایسٹرونومر ستاروں کے پراپر موشنز کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ پایا کہ ستاروں کے موشن آسمان میں یوں ہی رینڈم نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ستاروں کو 2 دہاروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ستارے آسمان میں تقریباً مخالف سمتوں میں حرکت کر رہے تھے۔ 1904 میں لکھی ایک کتاب کے پیج نمبر 396 میں انہوں نے اس مسئلے پر بات کی تھی، اسٹیٹسٹیکل میتھڈز ان اسٹیلر ایسٹرونومی۔ دوستو، فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے 1927 میں یہ ثابت ہوا تھا کہ ہماری ملکی وے گلیکسی روٹیٹ کرتی ہے۔ اس سال سویڈش ایسٹرونومر برٹی لنڈبلیڈ نے یہ سب سے پہلے پروپوز کیا تھا کہ جو ستاروں کا گردش کا ریٹ ہے وہ گلیکسی کے سب سے باہر والے حصے میں گھٹ جاتا ہے گلیکٹک کور سے دوری کی وجہ سے۔ اسی سال یہ تھیوری جین اوڈ نامی ایک ڈچ ایسٹرونومر تک پہنچتی ہے، اور اس تھیوری سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہماری ملکی وے گلیکسی روٹیٹ بھی کرتی ہے۔ پھر جین اوڈ نے 2 فارمولاز دکھائے جو گلیکٹک روٹیشن یعنی کہکشاں کی گردش کو ثابت کر رہے تھے، جیسے کہ آپ ان 2 فارمولاز کو دیکھ سکتے ہیں، فارمولا اے اور بی، جو ہمارے ملکی وے گلیکسی کی گردش کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ فارمولاز اوڈ کانسٹنٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، جین اوڈ نے یہ آخرکار کیلکولیٹ کر ہی لیا تھا کچھ اسٹیلر موشنز کی بنیاد پر کہ جو سورج ہے وہ کچھ 30,000 لائٹ ایئرس دور ہے گلیکٹک کور سے، اور تقریباً 225 ملین ایئرس لگاتا ہے ایک چکر مکمل کرنے میں۔ دوستو، 27 فروری 2004 کو پبلش ہونے والی دا یورپین اسپیس ایجنسی نیوز ویب سائٹ کے مطابق جین اوڈ نے سائنٹیفک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یہ دکھاتے ہوئے کہ ملکی وے گلیکسی ایک برے کیتھرین ویل کی طرح روٹیٹ کرتا ہے۔ جین اوڈ نے یہ بھی دکھایا کہ کروڑوں اربوں ستارے ہماری کہکشاں میں خود چل رہے ہیں خلا کے ذریعے۔ تو دوستو، عام طور پر جین اوڈ اور برٹی لنڈبلیڈ نے ہی یہ ڈسکور کیا تھا 1927 میں کہ سورج اور باقی ستارے ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد گردش کر رہے ہیں ایک مدار میں یعنی اوربٹ میں۔ تو دوستو، اب میں قرآن کے گلیکٹک ایئر کے معجزے کی طرف آتا ہوں۔ 1400 سال پہلے 7ویں سینچری میں سال 609 سے لے کر 632 میں عرب کے ریگستان میں اللہ پاک قرآن کی سورہ یاسین کی آیت 38 میں فرماتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ دوستو، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں بھی سورج کے مدار اور گردش کے متعلق فرماتے ہیں۔ قرآن کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
تو اب میرا سوال ان کافروں سے ہے جو قرآن پر شک کرتے ہیں اور اس کتاب کو انکار کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سال 609 سے لے کر 632 میں عرب کے ریگستان میں کیسے کوئی انسان یہ بتا سکتا تھا کہ سورج اپنے مدار یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد گردش کر رہا ہے، جبکہ سورج کا اوربٹ ہی 1927 میں ڈسکور ہوا جین اوٹ اور برٹی لنڈ بلیٹ کے دوارا۔ بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورہ فصیلت کی آیت 53 میں فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورہ الحج کی آیت 46 میں فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میں آپ سے ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں ملوں گا، فی امان اللہ۔